السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیے غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع الاخر کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم، اس سال پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرے جن جن بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں اور سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں منایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی گردن میں بھی سیدنا سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، ایک لمبے چوڑے گیپ کے بعد ایک بار پھر سے لوناوالا کی سرزمین پر آپ کس مینارہ مسجد میں آپ کے سامنے سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام پر
سجی ہوئی اس بابرکت محفل میں اللہ نے آنے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہم تمام کا اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر میں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں پچھلی ملاقات اور اس ملاقات کے دوران صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ دنیا میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ میں جب یہاں آیا تو بہت سارے جانے پہچانے چہرے دیکھے تو مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے کورونا کال میں بھی ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اس کورونا کال میں 65 سال کا بوڑھا باپ روتا رہ گیا اور 22 سال کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں بیوی کا انتقال ہوا، شوہر تڑپ کر رہ گیا، کہیں بیوی کو چھوڑ کر بچوں کو چھوڑ کر شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر ایسے ماحول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندہ رکھا ہے، ہماری اور آپ کی حفاظت کی ہے، تو یقیناً یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اور آپ جو آج بھی زندہ ہیں، یہ سینیٹائزر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ماسک کی وجہ سے نہیں ہے، یہ WHO کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ہے، نہ ہی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہے، بلکہ ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، تو اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اللہ کا کرم ہے کہ اسی نے ہم کو زندہ رکھا اور اسی نے ہماری حفاظت کی ہے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ کو یقین ہے کہ ہماری حفاظت کرنے والا اور جہاں روزانہ سینکڑوں ہزاروں موتیں ہو رہی تھی اس میں بھی اللہ نے ہم کو زندہ رکھا، تو ایسے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس رب نے ہمیں بچائے رکھا ہے ہم اپنے اس رب سے صلح کر لیں، اپنے اس رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، اپنے اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہماری قوم کی اکثریت ایسی ہے جن سے نہ آج تک یوٹیوب چھوٹا ہے، نہ PUBG چھوٹا ہے، نہ ٹک ٹاک چھوٹا ہے، نہ انٹرنیٹ کی گندگی چھوٹی ہے، بلکہ کورونا سے پہلے جس غلاظت میں وہ تھے یہ سب کچھ دیکھ کر آج بھی اسی گندگی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے۔ کل بھی بے نمازی تھے، آج بھی بے نمازی ہیں، نہ کل اللہ کے گھر کا رخ کیا، نہ آج اللہ کے گھر کا رخ کیا، نہ کل رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کی، نہ آج رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کی۔ ارے نہ کل نمازی تھا، نہ آج نمازی بنا، نہ کل داڑھی رکھی تھی چہرے پر، نہ آج داڑھی رکھی چہرے پر۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں بچائے رکھا، اگر ان جانے والوں میں تمہارا بھی نمبر لگ جاتا تو تمہیں توبہ کا موقع اور مہلت بلا کون دیتا؟ کون دیتا تمہیں؟ آپ جانتے ہیں ایک باپ نے اپنی موت سے پہلے، بہت پیسے والا تھا، بہت پیسے والا، نہ دن کو دن جانا، نہ رات کو رات، نہ بھوک پیاس کی پرواہ کی، صرف مال اکٹھا کیا کہ مجھے امیر بننا ہے۔ بڑی محنت کر کے، بڑی قربانیاں دے کر اس نے زندگی بھر مال جمع کیا، یہاں تک کہ دولت مندوں میں اس کا شمار کیا جانے لگا۔ جب وہ بستر مرگ پر پہنچا تو اس نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو ایک چٹھی دی اور کہا میرے بیٹے اس چٹھی کو اپنی جیب میں اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو قبر میں مجھے اتارنے سے پہلے اس چٹھی کو نکال کر پڑھ لینا۔ میں نے اس میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو اسی وقت پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ بیٹے نے اس کو رکھ لیا، اپنی جان سے زیادہ سنبھالا
اس نے سوچا کہ شاید اس میں کچھ آخری وصیت ہوگی، شاید اس خزانے کا پتہ ہوگا جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، شاید کہیں اور پلاٹ خریدا ہوگا جس کا ایڈریس اس میں لکھا ہوگا۔ اس نے بڑا سنبھال کر رکھا اس کو۔ چند مہینوں کے بعد باپ کا انتقال ہوا، جنازہ تیار ہوا، غسل بھی، کفن دفن بھی، نماز بھی۔ اب باری آئی تدفین کی۔ جب قبر میں اتارا جانے لگا تو جوان بیٹے نے باپ کی وصیت کے مطابق کہا رکو، میرے والد نے ایک چٹھی دی تھی، مجھے وہ چٹھی پڑھ لینے دو، کیونکہ والد نے کہا تھا اسی موقع پر چٹھی کو پڑھنا ہے۔ اس نے چٹھی نکالی، لوگوں کے سامنے پڑھا۔ جانتے اس میں کیا لکھا تھا؟ والد نے لکھا تھا بیٹے میری خواہش یہ ہے کہ مجھ کو قبر میں دفن کرنے سے پہلے جو میرے کالے رنگ کے موزے ہیں وہ موزے مجھ کو پہنا دینا، وہ بلیک ساکس مجھ کو پہنا دینا۔ اب وہ چونکہ علم والا نہیں تھا، اتنا دین جانتا نہیں تھا، جو امام صاحب آئے تھے، مسجد کے امام جو نماز جنازہ پڑھانے آئے تھے، ان سے کہا کہ میرے والد صاحب نے یہ وصیت کی ہے، بتائیے کیا کروں؟ تو امام نے کہا جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے مرنے والے کو سوا 3 کفن کے باقی اور کچھ دینے کی اجازت نہیں ہے، تو تم اپنے باپ کو موزے نہیں پہنا سکتے۔ اس نے کہا ابا کی آخری خواہش ہے۔ امام نے کہا میں اجازت نہیں دیتا، اس کی وجہ کہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس نے کہا چلے کسی مفتی سے پوچھیں۔ مفتی صاحب سے جا کے پوچھا تو مفتی صاحب نے بھی کہا نہیں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ شہر قاضی سے جا کر پوچھا تو شہر قاضی نے کہا کہ میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، سوائے 3 کپڑوں کے باقی کچھ بھی پہنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے حرام تو نہیں ہے نا، ناجائز تو نہیں ہے نا، اگر پہنا دے تو کیا بگڑے گا، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، شریعت نے روکا تو نہیں ہے۔ اب جب آپس میں لوگ الجھ گئے، کچھ لوگ کہتے تھے پہنا دو، کچھ لوگ کہتے کہ منع ہے، شریعت نے جب اجازت نہیں دی کیسے پہنا ہوگی۔ اب جب آپس میں سب الجھ گئے تو اس آدمی کا دوست آیا، وہ بھی بوڑھا تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ رکو، بحث مت کرو، ٹھہرو۔ میرے دوست نے ایک چٹھی مجھے بھی دی تھی اور میرے دوست نے کہا تھا میری تدفین سے پہلے ایک ایسا معاملہ ہوگا جس کو لے کر یہ آپس میں الجھ جائیں گے، تو جب آپس میں لوگ الجھے، بات بگڑ جائے، تب تو اس چٹھی کو نکال کر پڑھنا۔ تو اب موقع آ گیا ہے اس دوسری چٹھی کو پڑھنے کا، مجھے وہ پڑھنے دو۔ اب اس نے اپنی چٹھی نکالی جیب سے۔ اب جانتے اس نے لوگوں کے سامنے پڑھا، اس چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ چٹھی میں لکھا تھا میرے بیٹے، یہ جو رقم میں اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو پراپرٹی، بینک بیلنس، دکان، مکان، گاڑی، بنگلہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں سے کچھ بھی تو نے نہیں بنایا ہے، بلکہ پوری زندگی ایک ایک پیسہ جمع کر کے، دن رات محنت کر کے یہ سب کچھ میں نے اکٹھا کیا ہے۔ میرے بیٹے دیکھ لے، زندگی بھر اتنا مال جمع کرنے کے بعد بھی تیرا باپ اتنا محتاج ہے کہ 20 روپے کے موزے بھی اپنی مرضی سے پہن کر قبر میں نہیں جا سکتا۔ تو جب تیرا باپ اتنا مال جمع کر کے ایک موزہ بھی پہن کر اپنے ساتھ نہیں جا سکتا تو تو نے تو کچھ کمایا نہیں ہے۔ میرے بیٹے تو اپنے ساتھ قبر میں کیا لے کر جائے گا؟ تو کیا لے کر جائے گا؟ تو یہ میری تیرے لیے نصیحت ہے کہ میرے بیٹے دنیا سے پیار مت کرنا، آخرت کا انتظام کرنا، آخرت کی تیاری کرنا۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شاید ہی آپ کا کوئی دن ایسا ہوگا جب کورونا کال میں آپ کے واٹس ایپ پر 2-2, 3-3, 4-4 لوگوں کے ایک دن میں موت کی خبر نہ آئی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ ہم تو پورے ہندوستان کے ساتھیوں سے جڑے، پورے سال بھر میں اتنے میسج کبھی نہیں آتے تھے، کبھی کا دکا کہ فلاں کے والد کا، فلاں کی والدہ کا، فلاں کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی ہفتے میں 1-2 بار، مہینے میں 4-5 بار کسی کے موت کی کہیں سے خبر آتی تھی۔ لیکن کورونا کال میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا جب دن میں 4-5 موتوں کی خبر نہ آ رہی ہو روزانہ۔ اب یہ سب دیکھ کر بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں، ہم توبہ نہ کریں، اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں نہ ڈھالیں، تو بتائیے ہم سے بڑا بھی کوئی بے حس ہوگا؟ ہم سے بڑا بھی کوئی ہوش نہیں ہے۔
میری قوم کا جوان آج بھی آوارہ کا آوارہ ہی ہے، اللہ رسول کا باقی ہے، نافرمان کا نافرمان ہے، رات بھر پب جی کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن مسجد میں آ کر 10 منٹ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج یہ محفل سجی ہے حضور غوث اعظم کے نام پر، جشن غوث الورا، جشن غوث اعظم۔ ایک چبھتی بات کہوں میں آپ سے، 11ویں کا مہینہ آئے تو محفلیں سجتی ہے پورے ہندوستان میں جشن غوث اعظم کے نام پر، چھٹی کا مہینہ آئے تو پورے ہندوستان میں محفلیں سجتی ہیں جشن غریب نواز کے نام پر، ماہ سفر آئے تو پورے ہندوستان میں محفلیں سجتی ہیں جشن اعلیٰ حضرت کے نام پر۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، آج ہم اور آپ صرف بزرگان دین کے نام پر جشن منا کر گزر جاتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے جشن منانا بند کر دو، جن بزرگوں کے جشن مناتے ہو ان بزرگوں کے مشن کو اپنانا شروع کر دو۔ اب جشن سے کام نہیں چلنے والا ہے، اب مشن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جشن بہت منا لیا، اب مشن کی طرف پلٹو، مشن کی طرف۔ اور مشن کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ غوث اعظم کے ہاتھ پر تقریباً 5000 یہود و نصارہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ غوث اعظم کے ہاتھ پر تقریباً 1 لاکھ بدکاروں، سیاہکاروں، گناہگاروں، چوروں، ڈاکوؤں نے توبہ کی ہے۔ یہ مشن ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ اللہ کے محبوبین جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے سے قریب نہیں کرتے، بلکہ ان کے قریب جو ہوتا ہے اس کو پکڑ کر اللہ رسول کے قریب کر دیا کرتے، اس کو اللہ کے گھر کے قریب کرتے، اس کو قرآن کے قریب کرتے، اس کو نبی کی سنت کے قریب کرتے ہیں۔ ارے جو آتا ہے ان کا بننے کے لیے اس کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈال دیتے ہیں۔ غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ غریب نواز بھی یہی مشن تو لے کر مدینے سے ہندوستان آئے تھے، یہی مشن۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج بہت لوگ قوالی سنتے ہیں، صرف قوالی، نماز نہیں پڑھنا ان کو، قوالی سننی ہے۔ اور ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ میں قوالی اس لیے سنتا ہوں کیونکہ غریب نواز قوالی سنا کرتے تھے، ہم لوگ چشتی ہیں اس لیے قوالی سنتے کیونکہ غریب نواز سنتے تھے۔ میں کہتا ہوں کون سی کتاب میں تو پڑھ کر آیا ہے، کون سے بزرگ سے تو سن کر آیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ غریب نواز قوالی سنتے تھے؟ ہم نے تو یہی سنا، یہی پڑھا کہ میرے غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا ہے۔ تو جب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے تو قوالی فجر کے بعد سنتے تھے، قوالی چاشت کے وقت سنتے تھے، ظہر کے بعد محفل لگتی تھی، کب سنتے تھے قوالی بھلا؟ اور بات آئی قوالی کی، یہ بھی سن لو۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ مزامیر کے ساتھ قوالیاں سنا کرتے تھے، یعنی ڈھول، طبلے، ہارمونیم کے ساتھ قوالی سنتے تھے، محبوب الہی فرماتے ہیں وہ گویا سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں پر بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں غریب نواز قوالی سنتے تھے اس لیے تو سنتا ہے۔ ارے غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر بھی تو پڑھا ہے، یہ روایت تجھ تک نہیں پہنچی آج تک، یہ تو نے کسی سے نہیں سنا، صرف قوالی کی روایت پہنچی ہے تجھ تک۔ ہم کہتے غریب نواز انا ساگر میں کیا کرنے گئے تھے؟ جو پانی پر پہرا لگایا گیا تو وضو کرنے کے لیے گئے تھے نا، وضو کرنے کے لیے گئے تھے۔ کیوں وضو کر رہے تھے؟ قوالی سننے کے لیے یا اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہم اور آپ خوش عقیدہ سنی مسلمان، ہم اور آپ چند رسم و رواج کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اور ہم نے اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ اور جو اصل چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، جن چیزوں کے عمل پر یقیناً کامیابی کی ضمانت ملنا ہے، ہم نے ان چیزوں کو فراموش کر رکھا ہے۔ محفلیں سج رہی ہیں، نیازیں بھی بڑھ رہی ہیں، چندہ بھی جمع ہوتا ہے، لنگر بھی لٹایا جاتا ہے، جلسے بھی خوب ہوتے ہیں، جلوس بھی نکلتا ہے،
جھنڈے بھی اٹھائے جاتے ہیں، نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، ہم یہ سب کچھ کر کرا کے گزر جاتے ہیں، لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جن کے نام پر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، اگر گریبان میں جا کے تو پتہ چلے گا ہم خود ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جبکہ اصل محبت کیا ہے جانتے ہیں؟ میرے نبی نے محبت کا معیار بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تم ان سے محبت کرو، اور میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میری سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ سنتوں پر ہم عاشق رسول ہیں لیکن داڑھی روز منڈائیں گے، ہم عاشق رسول ہیں، وسیم رضوی کو بھی گالی دیں گے، فرانس کو بھی گالی دیں گے، لیکن ہم نماز ایک وقت کی نہیں پڑھیں گے۔ ہم عاشق رسول ہیں، ہم 12ویں کے جلوس میں 4 گھنٹہ پیدل چلیں گے، لیکن ہم سے فجر کی، عشاء کی، ظہر، مغرب، عصر کی امید مت رکھنا۔ ہم کاہے کے عاشق رسول ہیں؟ ہم صرف زبانی جمع خرچ کے عاشق رسول ہیں، ہم صرف کھانے پینے کے عاشق رسول ہیں، ہم صرف محض نعروں کے عاشق رسول ہیں۔ ارے عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ صرف باتیں کرنے والا عاشق رسول نہیں ہوتا ہے۔ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے جس کا تن من دن سب جو ہے اپنے نبی پر قربان ہوا کرتا ہے۔ نہ نبی کی سوچ جیسی سوچ، نہ نبی کی فکر جیسی فکر، نہ نبی کی سیرت پر عمل، نہ سنت پر عمل، نہ تعلیمات پر عمل، اور کہلانے کو عاشق رسول۔ نعت شریف سن کر ہاتھوں کو لہرا دینا یہی عاشق رسول ہونے کی دلیل۔ نعت خواہ کو 25-50 روپے نذرانے میں دے دینا یہی عاشق رسول ہونے کی دلیل۔ کیا اتنا ہی کافی ہے کہ 12ویں کی محفل میں 200-300 چندہ دے دیں؟ یہ اتنا ہی کافی عاشق رسول کہلانے کے لیے؟ صرف گلی میں لا کر جھنڈے لگا دینا، چراغاں کر لینا، جلوس میں پیدل چل لینا یہی عاشق رسول ہونے کے لیے کافی ہے؟ یاد رکھیں سرکار مدینہ کے پردیوانوں، ہم اولیاء اکرام کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر جتنے تام جھام کرتے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، یقیناً یہ سب باعث ثواب ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا ان میں سے کسی ایک کام کا حکم بھی نہ نبی نے دیا ہے نہ اولیاء اکرام نے دیا ہے۔ جس بات کا حکم دیا ہے ہم وہ کرتے نہیں ہیں، اور جس بات کا حکم دیا ہی نہیں ہے ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم وہ سب کر رہے ہیں، اور جو نبی نے کہا ہے ہم وہ کرنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، ایک آدمی کو جس سے محبت ہو جائے، آدمی کیا اپنے محبوب کی اداؤں سے محبت نہیں کرتا ہے؟ ارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو محب کو صرف محبوب کے نام سے، اس کے محلے سے، اس کی گلی سے پیار نہیں ہوتا۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو محب کو محبوب کی گلی میں رہنے والے کتے سے بھی محبت ہو جایا کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مجنو لیلا کا بڑا دیوانہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک کتے کو، جو کتا سامنے سے گزر رہا تھا، مجنو نے اس کتے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کیا۔ وہ کتا چلا جا رہا تھا، مجنو نے اس کو فالو کیا نگاہوں سے۔ لوگوں نے کہا عجیب دیوانہ ہے، یہ کیسی دیوانگی ہے؟ کتے کو اتنے دھیان سے دیکھ رہا ہے۔ ارے یہ لیلا نہیں ہے، کتا ہے، کتا پاگل ہو گیا ہے، کتے کو اتنی محبت سے کیوں دیکھتا ہے؟ تو مجنون نے کہا کہ جانتے ہو میں اس کتے کو کیوں دیکھتا ہوں؟ یہ معمولی کتا نہیں ہے، یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے، لیلا کی گلی کا۔ ایک مرتبہ مجنون لیلا کی گلی سے گزرے تو آسمان کے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا چاند کو دیکھتا ہے، ارے تھوڑا سا نیچے دیکھ، لیلا کا مکان ہے، ہو سکتا ہے پردہ ہٹے لیلا نظر آ جائے، ہو سکتا ہے کھڑکی میں آئے تو لیلا نظر آ جائے۔ لیلا کو دیکھتا نہیں، چاند کو دیکھے جا رہا ہے، لیلا کے گھر کی طرف تو دیکھ۔ تو مجنون نے کہا میں لیلا کے گھر کی طرف کیوں دیکھوں، میں چاند کو دیکھتا ہوں بس اس نیت سے کہ میں تو لیلا کو دیکھ نہیں پاتا، لیکن یہ چاند تو روزانہ لیلا کو دیکھتا ہی ہوگا۔ اسے کہتے محبت، اسے کہتے جانتے ہو محبت۔ اللہ اکبر۔ علامہ جامی فرماتے ہیں
علامہ جامی فرماتے کاش اے جامی تو جامی نہ ہوتا مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا، تو جامی نہ ہوتا، تو عالم نہ ہوتا، تیری ماں نے تجھے جنا نہ ہوتا، کاش تو مدینے کی گلی کا کتا ہوتا، کبھی تو تیرے نبی کی نظر تجھ پر بھی پڑ گئی ہوتی، تجھ پر۔ اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت۔ میں کہتا ہوں سنیوں، محبت کے اصل معیار کو اگر ہم سمجھ لیں نا، اصل معیار کو، ہم دعوے بڑے کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرنے کو تیار، اس کا بائیکاٹ، یہاں دھرنا، وہ پردرشن، یہ آندولن ہم سب کریں گے کہ نبی کے گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتے، نبی کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ جو قرآن کے بارے میں بولے ہم برداشت نہیں کر سکتے، عائشہ صدیقہ کو کوئی کچھ بولے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں تم یہ سب چیزوں پر ریاکٹ تو کرتے ہو، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، برا بھلا کہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں سنیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا بتاؤ تو صحیح، غیر نبی کو برا بھلا کہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور صبح سے شام تک اسی نبی کی نافرمانی کر کے تم نبی کا دل دکھاتے ہو تو تکلیف تو دور کی بات ہے، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب صبح داڑھی منڈاتے ہو تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تم فلمیں دیکھتے ہو تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکتے ہو تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چھوڑتے ہو تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ارے جب تم گالیاں دیتے ہو تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اپنے ہی مومن بھائی کو کماتا کھاتا دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہو تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اپنے ہی بھائی کی غیبت چغلی کرتے ہو تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اور تم 4 قدم آگے بڑھ کر شراب پیتے ہو، نشاور چیزیں استعمال کرتے ہو، سود کے دھندے کرتے ہو، دکان پر بیٹھ کر کبھی کم تولتے ہو، کبھی کم ناپتے ہو، کبھی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو، اپنی زبان اور آنکھ سے دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نگاہیں ڈالتے ہو، کیا بتاؤ تب نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ غیر کوئی نبی پر انگلی اٹھائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور تم نبی کا دن رات دل دکھاؤ تو تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنی پوری لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی کو تبدیل کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں شروعات اپنے آپ سے کرنی ہے، ہمیں خود پر محنت کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں خود پر محنت کرنا ہے۔ ہم دوسروں کو دعوت بعد میں دیں، ہم دوسروں پر لان تان بعد میں کریں، سب سے پہلے شروعات ہمیں خود سے کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ آج کوئی جذباتی تقریر نہیں ہوگی، کوئی نعرے والی گفتگو نہیں ہوگی، بات عمل کی ہوگی، بات روزمرہ کی زندگی کی ہوگی، بات دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی ہوگی، بات اللہ رسول کو راضی کرنے کی ہوگی۔ اور میں امید کرتا ہوں جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری پوری گفتگو کو سنیں گے بھی اور عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور کہتی کہ بابا میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے، بعض روایتوں میں گڑ آتا ہے کہ گڑ بہت کھاتا ہے، بہرحال گڑ ہو یا میٹھا ہو بات ایک ہی ہے، میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو تنبیہ کر دیں، آپ اس کو سمجھا دیں تاکہ میٹھا کم کھایا کرے، میں بہت بولتی ہوں نہیں مانتا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لے جاؤ، 2 دن کے بعد واپس آنا۔ تو وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی، اس نے یہ سوچا کہ شاید غوث پاک کوئی تعویذ دیں گے، شاید کوئی جڑی بوٹی بنا کر نسخہ کوئی دیں گے۔ اب وہ 2 دن کے بعد آئی تو غوث اعظم نے چھوٹا بچہ تھا قریب بلایا، اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سمجھانا شروع کیا کہ بیٹے زیادہ میٹھا مت کھایا کرو، میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے دانتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس سے طرح طرح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ کہہ کر بچے کو تاکید کی، بچے نے بھی وعدہ کیا کہ اب میٹھا کم کھاؤں گا۔ اب وہ بڑھیا اپنے بچے کو لے کر جانے لگی، اس کو بڑا تعجب ہوا، کوئی فارمولا نہیں دیا، کوئی تعویذ نہیں دی، بس تنبیہ کی ہے، یہ کام تو 2 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا، مجھ کو 2 دن کے بعد واپس کیوں بلایا گیا؟ اسی دن یہ بات کر لیتے تو بات ختم ہو جاتی۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ غوث اعظم برا مت مانیے گا،
ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا یہی باتیں تو آپ 2 دن پہلے بھی کر سکتے تھے نا، آپ نے اسپیشلی اس کے لیے 2 دن کے بعد کیوں بلایا؟ اس دن آپ نے یہ باتیں کیوں نہیں کی؟ تو سنیں غوث اعظم کیا فرماتے. حضور غوث اعظم فرماتے مائی جب 2 دن پہلے تو اپنے بیٹے کو لے کر آئی تھی تو اس وقت تک عبد القادر بھی میٹھا بہت کھاتا تھا. پہلے عبد القادر نے اپنے آپ کو روکا ہے، اس کے بعد تیرے بیٹے کو تنبیہ کی ہے. معلوم ہوا اولیاء کی شان و خوبی یہی ہے کہ دوسروں کو درس بعد میں دیتے ہیں، وہ شروعات سب سے پہلے اپنی ذات سے کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے اوپر محنت کرنا ہے کہ انشاءاللہ. اور میں تو آج کے دور میں کہتا ہوں میرے بھائی، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کوشش کرو، کوئی نہ کوئی انتظام ہو ہی جائے گا. حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو، شیطان کرنے نہیں دیتا، ہمت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے ضرور مدد فرمائے گا. میں کہتا ہوں کوشش کرو. دین کے بارے میں نہیں جانتے، دعائیں نہیں جانتے، سنتیں نہیں جانتے، تمہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، کوشش کرو. میں کہتا ہوں سنو، ہم مخدوم مائمی نہیں ہیں کہ پڑھانے کے لیے خضر علیہ السلام آئیں گے، ہمیں خود ہی کوشش کرنی پڑے گی. اور ہم جب کوشش کریں گے اللہ غیب سے ہمارے لیے انتظام فرما دے گا. لیکن کوشش تو کرو، پہل تو کرو. یہ موبائل جو ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس اینڈرائیڈ ہے، کسی کے پاس آئی او ایس ہے. ہمیں پہلے سے آتا تھا، یہ ہمیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. 20 سال پہلے، 25 سال پہلے 3G کیا ہے، 4G کیا ہے ہمیں معلوم تھا. واٹس ایپ بھی آئے گا، فیس بک بھی آئے گا ہمیں معلوم تھا، یوٹیوب بھی ہوگا ہمیں معلوم تھا، کچھ بھی نہیں. یہ ساری چیزیں آتی گئی دھیرے دھیرے، اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہم نے سب کچھ استعمال کرنا سیکھ لیا. تو جب دنیا کے کاموں کے لیے ہم نے ان چیزوں کا استعمال سیکھ لیا ہے، اپنی قبر اور محشر کے لیے کیا ہم اللہ کے دین کو نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھیں گے نا انشاءاللہ. آپ جانتے آپ کو تعجب ہوگا، حضور غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے تھے. دنیا میں آ کر ولی نہیں بنے، ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے. اور صرف ولی نہیں، ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، 18 پاروں کے. لیکن پھر بھی غوث اعظم مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، دین سیکھتے ہیں. فرمایا کہ 18 سال کی عمر تک، جب 4 سال کے ہوئے تو آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی. 18 پارے تو پہلے سے آپ تھے. 7 سال کے ہوئے تو پورے قرآن کے حافظ بن گئے. 7 سال میں پورے قرآن کے حافظ بن گئے. پھر 18 کی عمر تک آپ جیلان کے مختلف مدرسوں میں علم حاصل کرتے رہے، 18 کی عمر تک. پھر 18 کے ہوئے تو ماں سے اجازت لے کر بغداد شریف کا سفر کیا ہے. اس وقت بغداد علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء صوفیہ بغداد شریف میں رہتے تھے. اور وہاں کا بڑا مشہور مدرسہ تھا عربیہ نظامیہ بغداد شریف کا. غوث اعظم 18 سال کی عمر میں سفر کرتے ہیں بغداد کا، تاکہ وہاں جا کر علم حاصل کروں. آپ ذرا سوچیں، ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ولی بن کر، 18 پاروں کے حافظ بن کر، پھر بھی عمر کا اچھا خاصا حصہ دین کو سیکھنے میں خرچ کر دیا. کسی نے پوچھا غوث اعظم سے آپ نے کب تک علم حاصل کیا؟ یعنی 10 سال، 15 سال، 20 سال. تو غوث اعظم خود فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، مقام قطبیت پر اللہ نے فائز کر دیا. آپ سوچیں، تو غوث پاک ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہو، پھر بھی دین سیکھی. ہمارے اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے دین سیکھنا، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری نہیں قرآن سیکھنا. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے بھائی، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کئی ایسے ہوں گے جن کو نماز کی شرطیں معلوم نہیں ہوں گی. نماز کے شرائط کیا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے، وہ کیا کیا ہے، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے، ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے، بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے، مقتدیوں کا امام پر کیا حق ہے، امام کا مقتدیوں پر کیا حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے.
عالم کا غیر عالم پر کیا حق ہے، مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے، بھائی پر بہن کا کیا حق ہے۔ ہماری اکثریت ایسی ہے جو ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں۔ آج گھر گھر بے چینی بے قراری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کا حق کیا ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ اولاد کا حق کیا ہے، ننند کو پتہ ہی نہیں کہ بھابھی کا حق کیا ہے، دیورانی کو پتہ ہی نہیں کہ جیٹھانی کا حق کیا ہے۔ ہر بڑے کو چھوٹے کے بارے معلوم نہیں، چھوٹے کو بڑے کے بارے معلوم نہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، پورے ہفتے اسی امام کی قبر بھی کھودتے رہتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کا ہم پر حق کیا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا امام فرشتہ صفت ہونا چاہیے، مسجد کا امام بالکل خضر علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، بالکل پاکیزہ پاک دامن ہونا چاہیے، ہم یہ توقع کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں خود کو نہیں پتا ہے کہ اس کا کیا حق اللہ نے ہم پر رکھا، ہم کو خود کو پتا نہیں۔ اور یہ بتائیے جو چیزیں میں نے گنائی ہیں یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا؟ یہ راکٹ سائنس تو نہیں؟ میں نے آپ سے معمولی چیزیں پوچھی جو کہ روز مرہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آج شادیوں میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لڑکی کے یہاں ہو لڑکے کے یہاں ہو کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ابھی میں یو پی کا دورہ کر کے آیا ہوں، مولانا صاحب کہہ رہے تھے نا آج یہاں ہے کل کہاں ہوں گے، تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے کہ اللہ کا ذکر جہاں لوگ بلاتے ہیں وہاں جا کر کرتے ہیں۔ اور جانتے ہم یہاں وہاں کیوں دوڑتے بھاگتے ہیں؟ میں پہلے بھی آپ کے لونا والا میں کہہ چکا ہوں، الحمدللہ ہم تقریریں یعنی سنی دعوت اسلامی والے اجتماع ہو یا بیان ہو یا تقریر ہو نذرانے کے لیے نہیں کرتے، ہم نبی کی نظر میں آنے کے لیے کرتے۔ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب نے بہت پہلے ایک نصیحت کی تھی جسے میں نے گانٹھ باندھ لیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دور لٹ گیا جب پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ یہ بڑا مشہور محاورہ ہے نا، بہت مشہور فریز ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ دن لٹ گئے جب پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے اپنے مبلغین سے کہا تھا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بیٹا کنواں مت بننا کہ پیاسا تمہارے پاس چل کر آئے، بلکہ تم بادل بننا، جہاں پیاسے نظر آئے وہیں جا کر برس جانا۔ تو بادل بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، بادل بننے کی، کبھی یہاں پہنچ جاتے کبھی وہاں پہنچ جاتے، جہاں لوگ بلاتے وہاں پہنچ جاتے۔ اور اللہ کا احسان، اللہ کے گھر میں موجود ہوں، جہاں بھی جاتے ہیں تقریروں کے سودے کر کے نہیں جاتے، اتنی دیر بولوں گا تو اتنا لوں گا، ایک دن کے لیے آؤں گا تو اتنا لوں گا۔ الحمدللہ ہم نذرانوں کے لیے کام نہیں کرتے، نبی کی نظر میں آنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور نبی کی نظر میں آ گئے انشاءاللہ تو یہاں برکت ہے اور بعد مرنے کے جنت ہے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا جہاں سے بات نکلی تھی کہ شادیوں میں آج کتنا خرچ ہوتا ہے۔ ابھی میں یو پی گیا تھا، وہاں انہوں نے بتایا کہ اگر کسی کی گورنمنٹ جاب، لڑکا سرکاری نوکری کرتا ہے تو 20 لاکھ روپے تو کیش لڑکی والوں کو دینا ہی پڑتا ہے۔ گورنمنٹ جاب ہو تو 20 لاکھ دینا ہی دینا ہے۔ اور اگر آٹو چلاتا ہے، اگر گورنمنٹ جاب نہیں آٹو چلاتا ہے، سبزی بیچتا ہے، تو اس کو کم سے کم گری پڑی حالت میں 2.5 لاکھ روپے کیش تو دینی پڑتی۔ یہ وہاں سودے ہوتے ہیں، اتنے میں بیٹے بیچے جاتے ہیں۔ 20 لاکھ میں جتنا ماں باپ نے پڑھایا لکھایا ہو، جتنا ڈونیشن خرچ کیا ہو، جتنے اعلیٰ عہدے تک پہنچا دیا، وہ قیمت لگتی ہے اس کی۔ کہا آٹو چلاتا ہے، اچھا 20 لاکھ کے ساتھ 4 ویلر بھی، اور یہ آٹو والے کو سبزی والے کو 2 ویلر کہتے پیٹرول بھرانے کی اوقات نہیں ہے لیکن شادی میں 2 ویلر ضرور لے گا، سمجھے؟ تو یہ سودے ہوتے ہیں، ذرا سوچے کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیٹے کی شادی ہو تو بھی کم سے کم 5 لاکھ، بیٹی کی شادی ہو تو بھی آج کے دور میں 8 10 12 15 لاکھ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماں باپ اپنے بیٹے کو دولہا بنانے کے لیے، ماں باپ اپنی بیٹی کو دلہن بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اپنی اوقات سے زیادہ پیسہ جمع کرتے ہیں، یہاں تک کہ
کبھی کبھی بیٹیاں بیاہ کر سسرال چلی جاتی ہیں اور ان کے جانے کے بعد بوڑھا باپ اپنی بچی ہوئی زندگی اپنی بیٹی کی شادی کا قرضہ اتارنے میں لگا دیتا ہے. کسی کا گھر بک جاتا ہے, کسی کے گھر کے زیور بک جاتے ہیں, کسی کی دکان بک جاتی ہے. میں کہتا ہوں اتنا خرچ کر کے بیٹے بیٹیوں کی شادی تو کرا دیتے ہیں, ان کے ہاتھ پیلے تو کرا دیتے ہیں, لیکن ماں باپ کو 1% بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے. ہم نے شادی تو کرا دیا لیکن اپنی اولاد کو ہم نے غسل کا طریقہ بھی سکھلایا ہے کہ نہیں سکھلایا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. شادی کی پہلی رات میاں بیوی جب ساتھ گزاریں گے, صبح سو کر اٹھیں گے تو انہیں کرنا کیا ہے؟ ان کو یہ تمیز دی گئی, ان کو یہ شعور دیا گیا, ان کو یہ سلیقہ سکھلایا گیا. سکھلائے گا کون؟ کیا بند کمرے میں فرشتہ آئے گا غسل کا طریقہ بتلانے؟ یہ ماں باپ کی ڈیوٹی نہیں تھی؟ تمہارا کام صرف اس کو دلہا بنانا تھا, دلہن بنانا تھا, صرف شادی کرانا تمہارا کام تھا. ارے جب لڑکی دیکھنے کے لیے نکلے تھے, لڑکا ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے, کتنے مہینے بھاگ دوڑ کیا تھا, کتنی جانچ پرکھ کی تھی, ہال کون سا بک کیا, کھانا کس سے بنوائے گا, ویڈیو شوٹنگ کس سے کروائے گا, شادی کے کارڈ میں کس کس کا نام ہوگا, کہاں کہاں تک کارڈ بانٹا جائے گا, پیسہ کہاں سے آئے گا. جب 6-8 مہینے لگ کر تو نے یہ سب کچھ انتظام کیا ہے تو کم سے کم 2 دن بٹا کر اپنے بیٹے یا بیٹی کو غسل کا طریقہ بھی سکھلا دیتے. یہ سب کچھ نہیں ہو رہا الا ماشاءاللہ. تو بیسک چیزیں, بنیادی چیزیں ہم نے فراموش کر دی. غوث اعظم جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہو, وہ خود دین سیکھنے مدرسے میں جائیں. اگر تم مدرسے میں نہیں جا سکتے, اپنی مسجد کے امام کے پاس آؤ. ارے کسی حافظ قرآن سے دوستی کر لو, کسی مبلغ کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اگر دینداروں کی صحبت میں آؤ گے, اللہ تبارک تعالیٰ علم دین سے بھی مالا مال فرمائے گا اور اللہ تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گا. آج لوگ دوستی کرتے ٹک ٹاکر سے, یوٹیوبر سے. اس کے فیس بک پیج کے اتنے فالوور ہیں, اس کے یوٹیوب پر اتنے سبسکرائبر ہیں, اس کا ٹک ٹاک کا ویڈیو ملینز میں دیکھا جاتا ہے. ایسوں سے دوستیاں کرنا پسند کرتے, ایسوں سے میل جول رکھنا پسند کرتے, ایسوں کے ساتھ سیلفی نکالنا پسند کرتے. میں کہتا ہوں نچنیوں گویوں سے, ارے ڈرامے بازوں سے, کھیل تماشے والوں سے تم دوستیاں کرو گے, تمہیں ملنا کیا ہے؟ اگر کسی دیندار سے دوستی کرو گے, تمہارے مرنے کے بعد یقین مانو وہ دیندار جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگے گا. اگر تو 2-4-5 سال اس کے ساتھ دوستی میں تھا تو تیرے مرنے کے بعد وہ تیرا دیندار دوست بھی تیری بخشش کی دعائیں کرے گا. اگر کسی کے جنازے میں شریک ہو کر قبرستان جائے گا, لوگ تیاری کر رہے ہوں گے, وہ کہے گا میں 5 منٹ میں آتا ہوں. اگر مسجد کا امام ہوگا, حافظ قرآن ہوگا, مبلغ ہوگا, تو کم سے کم تیری قبر پر آ کر وہ فاتحہ تو پڑھے گا. شب برات میں قبرستان آئے گا تو تیرے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے گا. ٹک ٹاکر کیا دے گا, یوٹیوبر کیا دے گا, فیس بک والا کیا دے گا تجھے بھلا بتا. ارے جس کی اپنی آخرت کا ٹھکانہ نہیں ہے, کیا تیری آخرت کو سنوارے گا؟ تیری آخرت کو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو دین سیکھنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ صرف جشن سے کام نہیں چلے گا, مشن کو اپناؤ. اور یاد رکھیں, ایمان اور عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف ڈیگے لوٹنے سے ایمان و عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا, صرف جلسے کرنے سے ایمان و عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا, صرف نیازیں بانٹنے سے ایمان و عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا, صرف جلوس میں نکلنے سے ایمان و عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا. ان سب کے کرنے پر اللہ ثواب تو دے گا, لیکن یہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ضمانت نہیں ہے. ایمان و عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بعد بھی آپ کی نسلوں کی گردن میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا پڑا رہے, تو آج کے فتنوں کے دور میں اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرنا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ. اب یہاں ایک بات بتاؤں میں آپ کو, میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, میں نے کل بھی بامبے میں ایک جگہ تقریر کی تھی, یہ بتایا تھا, آپ بھی سن لیں. اللہ کا ولی ہوتا کون؟ کیا کوئی ماوا زردہ گٹکا کھاتے کھاتے ولی بن جاتا ہے؟ اچھا قوالی سننے سے ولایت ملتی ہے؟
ہاں کہ قوالی سنتے سنتے ولی بن گیا، ایسا ہے؟ سٹے کا نمبر بتاتا ہے تو ولی بن گیا، چرس چلم گانجے پیتا ہے تو ولی بن گیا۔ اچھا، ولی بننے کے لیے 10 انگلی میں انگوٹھی ہونا چاہیے، ایک پہنا تو عالم ہوگا، دیندار ہوگا، مبلغ ہوگا، 10 پہنا تو صوفی ہوگا، ولی ہوگا، ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ رنگ برنگے کپڑے پہننے سے ولی بنتا ہے، کمر تک چوٹی لٹکانے سے ولی بنتا ہے، پیری مریدی کرنے سے ولی بنتا ہے؟ نہیں، ولی کب بنتا ہے؟ بندہ ولی کب بنتا ہے؟ یہ تام جام کرنے سے ولی نہیں بنتا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کا گلا گھونٹنے پر بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ولی کیسے بنتا ہے اور ولی بنتا ہے تو کیا ملتا ہے جانتے ہو؟ بغداد شریف کا بازار ہے، بغداد کا بازار ہے، سردیوں کا موسم ہے، ایک فقیر صبح صبح بغداد کے بازار میں چلا جا رہا تھا، ایک دودھ والا، مٹھائی والا صبح صبح دودھ گرم کر رہا تھا، ابھی دکان کھلی تھی، اور آپ جانتے سب سے پہلے انہی کی دکانیں کھلتی نا، دودھ والا ہو، نیوز پیپر والا ہو، ناشتے کا سامان بیچنے والا، راشن والا تو صبح صبح نہیں آتا، کپڑے والا تو نہیں آتا، تو دکاندار صبح صبح دودھ گرم کر رہا تھا اور یہ فقیر چلا جا رہا تھا۔ دودھ والے نے فقیر کو دیکھا، کہا بابا ادھر آؤ، وہ قریب گیا، تو جب قریب گیا تو اس نے ایک گلاس گرم گرم دودھ نکالا اور کہا بابا میری طرف سے یہ دودھ پی لیجیے، دودھ پی لیجیے۔ اچھا، ہمارے یہاں ہوتا ہے بتائیے ایسا؟ اگر صبح صبح مسجد کے امام صاحب بھی آگئے فجر میں تو اپنی طرف سے کوئی پیش کرے گا؟ آدمی کہے گا پہلے بونی ہو جائے تب حضرت آپ کو پلاتا ہوں، حضرت آپ بیٹھیے پہلے بونی ہو جائے تو پھر آپ کو پلاتا ہوں۔ آدمی کہے گا میں صبح ہی مفت میں دے دوں گا تو دن پورا برباد ہو جائے گا۔ یہ سوچ آج کے مسلمان کی، لیکن اس دور کا مسلمان کیسا تھا؟ اس نے سوچا کہ صوفی ہے، ولی ہے، فقیر ہے، اس کو مفت میں پلا دوں گا، اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، دن بھر برکت عطا فرمائے گا۔ کہا بابا میری طرف سے دودھ پی لیجیے۔ اس فقیر نے لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، دودھ پیا اور چل پڑا۔ ابھی وہ چند قدم آگے گیا تھا، ایک نوجوان لڑکا ایک عورت کے ساتھ گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ فرمایا کہ وہ اپنی مستی میں چلا جا رہا تھا، سامنے پانی بھرا ہوا تھا، اس پانی پر اس فقیر کا پیر پڑا۔ اب پیر کا کیا پڑنا تھا کہ وہاں سے کیچڑ اڑا اور اس عورت کے کپڑے پر جا کر لگ گیا۔ اب جیسے ہی عورت کے کپڑے پر وہ لگا، فوراً لڑکے کا تیور بدل گیا۔ اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا بڑا فقیر بنا گھومتا ہے، ہوش نہیں ہے، تیرے پیر سے کیچڑ اڑا اور میری معشوقہ کے کپڑے گندے ہو گئے۔ یہ کہہ کر آگے آیا اور لپک کر اس فقیر کے گال پر ایک تماچا مار دیا۔ اس فقیر کے گال پر تماچا کیا مارنا تھا؟ فقیر نے نہ اف کہا نہ آہ کی، بلکہ صرف آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا اے اللہ تیری مصلحت تو ہی جانتا ہے، کبھی خود بلا کر دودھ پلاتا ہے اور کبھی ایسوں سے تھپڑ بھی کھلاتا ہے، کبھی خود بلا کر دودھ پلاتا ہے اور کبھی ایسوں سے تھپڑ بھی کھلاتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اتنا کہہ کے گیا۔ اب وہ غصے میں لڑکی سیڑھیاں چڑھنے لگی کپڑا دھونے کے لیے، وہ لڑکا بھی پیچھے پیچھے تمتماتا ہوا۔ ابھی وہ چند سیڑھیاں چڑھا تھا کہ اچانک پیر پھسل گیا، نیچے آ کر گرا۔ اب جب وہ نیچے دردراتا ہوا آ کر گرا، لڑکی بھی بھاگتی ہوئی آئی، آس پاس کے 2-4 لوگ جمع ہوئے، انہوں نے دیکھا تو اس لڑکے کا دم نکل چکا تھا، وہ لڑکا مر چکا تھا۔ اللہ اکبر! لوگ دوڑے پیچھے پیچھے، فقیر کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا بابا یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی، اس نے ایک تھپڑ ہی مارا تھا، آپ بھی ایک تھپڑ مار لیتے، کیا بددعا دے دی کہ وہ مر گیا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، فقیر ہے، درویش ہے، صبر نہیں ہوتا، ایک تھپڑ کے بدلے کسی کی جان لے لی۔ اللہ کے ولی نے کہا اللہ گواہ ہے میں نے تو اس کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں کہا، ہاں میں نے تو صرف اتنا کہا تھا اے اللہ کبھی تو خود بلا کر دودھ پلاتا ہے اور کبھی ایسوں سے تھپڑ کھلاتا ہے، اس کے علاوہ اللہ گواہ ہے میں نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، ہاں لیکن جو اس کے ساتھ ہوا ہے جاننا چاہتے اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیروں سے کیچڑ اڑا، اس کے یار کے کپڑے میلے ہو گئے، اس کو برداشت نہ ہوا، اس نے تھپڑ مار دیا۔ ارے جب اس کے یار کے کپڑے میلے ہوئے، اس کو برداشت نہ ہوا، اس نے اللہ کے دوست کو مارا ہے، اللہ کیسے برداشت کر سکتا؟ اس نے اپنی معشوقہ کا بدلہ لیا، اللہ نے میرا بدلہ لے لیا ہے، میرا بدلہ۔ یہ اللہ کے ولیوں کا مقام۔ اور ولی کب بنتا ہے؟ نافرمانی کر کے ولی نہیں بنتا، زردے گٹکے ماوے کھا کر حکم
نفس کا گلا گھونٹ کر اللہ کا ولی بنتا ہے بندہ. آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ نفس کشی کے میدان میں اترے, 30 سال تک نفس کا گلا گھونٹتے رہے. نفس نے جو کہا نہیں دیا, جو کہا نہیں دیا. ایک مرتبہ بازار سے گزرے, انار کا موسم تھا, بازار میں تازے انار آئے ہوئے تھے. انار پر نظر پڑی تو اندر سے نفس نے کہا کہ انار کا موسم ہے, چند دانے مجھے بھی کھلا دو, چند دانے مجھے بھی کھانے کو دے دو. تو بزرگ نے ڈانٹ کر کہا تو جانتا ہے نا میں تجھے نہیں دوں گا, خاموش بیٹھ. نفس نے کہا کہ چند دانے ہی دے دو, سیزن ہے, میٹھا بھی لگ رہا ہے, رنگ کتنا سرخ ہے, تھوڑا سا دے دو. بزرگ نے ڈانٹا میں تجھے نہیں دوں گا, خاموش ہے. نفس نے سر جھکا لیا, خاموش ہو گیا. اب وہ گئے, رات عبادت کرتے کرتے آنکھ لگی. جب آنکھ لگی تو خواب میں امام الانبیاء تشریف لاتے, میرے آقا تشریف لائے. اور میرے نبی نے خواب میں آ کر کیا فرمایا جانتے ہو؟ میرے آقا فرماتے اللہ کے بندے, اللہ نے نفس کا بھی تجھ پر کچھ حق رکھا ہے. ارے تیرے نفس نے انار ہی تو مانگا تھا, چند دانے دینے میں کیا جاتا ہے, تو اس کو انار کیوں نہیں دیتا؟ اب صبح جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سب سے پہلے صبح ناشتے میں انار ہی کھایا ہے, انار کھایا. اب جب انار کھایا تو نفس نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا انار کے بعد تھوڑا سا گرم دودھ پینے کو مل جائے تو مزہ دگنا ہو جائے گا, تھوڑا سا گرم دودھ. اب جیسے ہی نفس نے تقاضا کیا گرم دودھ کا, پھر اللہ کے ولی نے ڈانٹا اور کہا خاموش ہو جا, میں اسی لیے تجھے انار نہیں دے رہا تھا, مجھے پتا ہے تو ایک مانگے گا, میں دوں گا تو دوسرا مانگے گا, میں دوں گا تو تیسرا مانگے گا, پہلے تو حلال مانگے گا, میں دیتا رہا تو پھر حرام مانگے گا, اس لیے میں نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا. آج اگر میں نے انار دیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں دیا ہے, حضور نے حکم دیا ہے, تب میں نے تجھے انار دیا ہے. اب تجھے دودھ بھی پینا ہے تو چل ٹھیک ہے, میں تجھے دودھ بھی پلاؤں گا, لیکن شرط یہ ہے 30 سال اور صبر کر لے, نبی حکم دیں گے تو تجھے دودھ بھی پلا دوں گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس کشی کہتے ہیں. مجاہدات غوث اعظم جب زیر تعلیم تھے بغداد شریف میں, خود فرماتے ہیں کہ میرے مدرسے میں کوئی ہاسٹل نہیں تھا, کوئی کھانے پینے کا انتظام, رسوئی گھر نہیں تھا. بچے پڑھ کر اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کے گھر, اپنے جان پہچان والوں کے گھر چلے جاتے. غوث پاک کا وہاں کوئی نہیں تھا. فرماتے جب بھوک کی شدت بڑھتی تھی تو میں بغداد کے جنگلوں میں چلا جاتا تھا, وہاں سے جڑی بوٹیاں جمع کر کر کھاتا, ساگ پات جمع کر کے کھاتا. کبھی کچھ نہ ملتا تو گری پڑی چیزیں اٹھا لیتا, جو مباح چیزیں تھی وہ کھا لیتا. اور کہتے کبھی کچھ نہ ملتا تو درختوں کے پتے اٹھا کر کھا لیتا, کبھی وہ بھی نہ ملتا تو پانی پی کر گزارا کرتا. غوث پاک فرماتے ہیں 1 سال میں نے صرف درختوں کے پتے کھائے ہیں, 1 سال میں نے صرف پانی پیا ہے, 1 سال میں نے کچھ بھی نہیں کھایا, کچھ بھی نہیں پیا. آخر یہ کیا تھا؟ غوث پاک کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. ارے غوث پاک تو وہ ہے کہ اگر ضد کر لے اب اس وقت تک نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک کہ اللہ تو خود نہیں کھلائے گا پلائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ قسم دے کر غوث اعظم کو کھلاتا ہے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے, پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے, پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. غوث پاک قسم اٹھا لے, اللہ قسم دے کر کھلاتا ہے. پھر غوث پاک بھوکے کیوں ہے, پیاسے کیوں ہے, رات رات بھر جاگتے کیوں ہے؟ تو یہ مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا, یہ غربت کی وجہ سے نہیں تھا. جب مجاہدات کے میدان میں اترے ہیں تو سب سے پہلے نفس کو ذبح کر دیا ہے. اے مولا اب اس نفس پر میری مرضی نہیں چلے گی, اب چلے گی تو یا تو تیری چلے گی یا تو تیرے محبوب کی چلے گی. اور تب جا کر اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, آج مارکیٹ میں ولایت کے نام پر بڑے دھوکے ہوتے ہیں, پیری مریدی کے نام پر بڑے دھوکے ہوتے ہیں. اب تو بہت سے چور ڈاکو بہروپیے بھی ولی بن بن کر آ چکے ہیں, پیر بن بن کر آ چکے ہیں. ایسے میں ہمیں اور آپ کو جج کرنا ہے حقیقت میں ولی کون ہوتا ہے. تو ایک بات کہنا چاہوں گا, یاد رکھیں ہر عالم اللہ کا ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے, ہر عالم اللہ کا ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن ہر ولی کا عالم ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, ہر ولی کا عالم ہونا ضروری ہوتا ہے. الٹریٹ, جاہل, غیر
شریعت کے احکام سے واقف نہیں، جسے جائز ناجائز حرام حلال کا فرق معلوم نہیں، ارے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جسے نماز کی تمیز نہیں، جسے ماہ رمضان کے روزوں کے زکوٰۃ کے احکام معلوم نہیں، کیا وہ اللہ کا ولی ہوگا؟ صرف دعا تعویذ کرنے سے، پیری مریدی کرنے سے، جھاڑ پھونک کرنے سے کوئی ولی نہیں بنتا، یہ یاد رکھے ہمیشہ۔ تو غوث پاک مادر ذات ولی، لیکن پھر بھی علم حاصل کر رہے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم بھی علم حاصل کریں گے کہ انشاءاللہ جاہل نہیں مریں گے، علم حاصل کر کے دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ سب کو عالم، سب کو حافظ، سب کو فاضل، سب کو مفتی نہیں بننا، اتنا تو سیکھ لو کہ وضو صحیح ہو جائے، اتنا تو سیکھ لو کہ غسل صحیح ہو جائے، اتنا تو سیکھ لو کہ استنجا صحیح ہو جائے، ارے اتنا تو سیکھ لو آپ کے روزے اور آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں کہ انشاءاللہ۔ اور میں اس کے لیے کہوں گا آپ سے کہ صرف سال میں 1-2 جلسہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، تحریک سے جڑیں، مبلغین سے جڑیں، تربیتی قافلے بھی بلائیں، یہاں سے بھی قافلے نکالیں، آپ کے یہاں مکتب بھی شروع کریں، تعلیم بالغاہ کا بھی اہتمام کریں، آپ وقتاً فوقتاً مولانا عبد المجید صاحب سے رائے مشورہ کریں، تبادلے خیال کریں، اور ایسا کام کریں کہ آپ کے بعد آپ کی نسلیں بھی قیامت تک سنی بنی رہیں کہ انشاءاللہ۔ اور یہی سنی دعوت اسلامی کا مشن ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، اب آئیے چند باتیں سیدنا سرکار غوث اعظم کے بارے میں مزید عرض کرتا چلوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، آپ نے یہ روایت سنی، بڑی مشہور ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو ایک دفتر عطا فرمایا، اور اللہ نے فرمایا عبد القادر، اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، آج جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں، اور جو پہلے سے سن چکے ہیں ان کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا سن کر انشاءاللہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا عبد القادر، اس میں تیرے عراق کے مریدوں کا نام ہے، بغداد کے مریدوں کا نام ہے، اس میں صرف جو تیرے ہاتھ پر بیعت کریں گے ان کا نام نہیں، عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کسی نہ کسی سلسلے میں تو مرید ہوئے ہوں گے نا، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جو لوگ ہوئے ذرا کہیں الحمدللہ۔ اچھا، رانگ نمبر سے تو نہیں ہو گئے نا؟ ڈر کیوں رہے بھائی بولنے میں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، کسی سے پوچھو کہ بھائی تمہارا پیر کون ہے، تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ پیر صاحب کا نام بتاؤں گا فتوا نہ لگا دیں، اس لیے ڈرتا ہے بیچارہ پیر صاحب کا نام کیسے بتاؤں، کیونکہ اس کے پیر کا بے عمل ہونا مشہور ہوتا ہے، اس کے پیر کا بے نمازی ہونا مشہور ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسا پیر جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن ہے اچھا پیر، سچا پیر، حق پیر، تو اس کا نام لینے میں کون سی شرم کی بات ہے؟ ارے مرید کو خود ہی ڈاؤٹ ہوتا ہے پیر پر، اس لیے نام لینے سے گھبراتا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی کس سے مرید ہو، ہم نہ دائیں بائیں دیکھتے نہ بغلے جھانکتے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے الحمدللہ ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔ تو ایسے مرید کا دامن پکڑو کہ نام لینے میں شرم نہ آتی، ایسے مرید، ایسے پیر کا دامن پکڑو کہ نام فخر کے ساتھ لو کہ ہم تو ان کے غلام ہیں۔ تو کسی نہ کسی سے مرید تو ہوئے ہوں گے نا۔ اچھا، نام نہیں پوچھوں گا بھیا ایک ایک سے، کم سے کم ہوئے تو کہے الحمدللہ۔ اب جو بتانا چاہتا ہوں اس موضوع پر آتا ہوں، جس سے بھی مرید ہوئے ہوں گے جس بھی سلسلے میں، ہر پیر یہی کہتا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ آپ کے پیر نے بھی یہی کہا ہوگا، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ تو پتا چلا چشتی بعد میں ہوئے، پہلے قادری ہوئے، رضوی بعد میں ہوئے، پہلے قادری ہوئے، برکاتی بعد میں ہوئے، پہلے قادری ہوئے، نوری بعد میں ہوئے، پہلے قادری ہوئے ہیں، نقشبندی بعد میں ہوئے، سہروردی بعد میں ہوئے، رضوی بعد میں ہوئے، برکاتی بعد میں ہوئے، حشمتی بعد میں ہوئے، مداری بعد میں ہوئے، سب سے پہلے قادری ہوئے، کیونکہ پیر نے ہاتھ پکڑا اور غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیا تو پہلے تو ہاتھ وہاں پہنچا ہے۔ تو اب اگر ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں گیا تو غوث پاک فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس میں قیامت تک آنے والے تیرے مریدوں کا نام لکھا ہے۔ اب سمجھے بڑی دیر کے بعد، تو اس میں کہیں نہ کہیں اپنا بھی نام لکھا ہے نا۔ اب جن جن کا لکھا ہے یقین ہو ذرا کہے سبحان اللہ۔ اب
غوث پاک فرماتے وہ دفتر لے کر میں پہنچا جہنم کے داروغہ مالک کے پاس، اور مالک سے کہا مالک اس میں جس کا نام لکھا ہے ذرا چیک کر، اس میں سے کوئی جہنم میں آیا تو نہیں نا؟ تو جہنم کے داروغہ مالک نے ایک ایک پنہ پلٹا، پورا دفتر کھنگال ڈالا، آخر میں کہا عبد القادر اللہ کی عزت کی قسم اس میں جس کا نام لکھا ہے اب تک ایک بھی اس میں سے جہنم میں نہیں آیا۔ غوث پاک کو جلال آ جاتا ہے، آپ فرماتے مالک ایک بھی اب تک آیا نہیں ہے اور قیامت تک ایک بھی آنے نہیں دوں گا، قیامت تک ایک بھی آنے نہیں دوں گا۔ بریلی کا کلندر پکار اٹھا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ تو پتا چلا جس کا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں آ گیا اس ہاتھ نے جہنم سے نجات پا لیا۔ غوث پاک فرماتے میں اگر مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے اور مغرب میں رہ کر مجھے پکارتا ہے، میں مشرق میں رہ کر اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ اب یہ تو اس مرید کا جس نے پکارا، جو ان حالات میں ہو کہ پکار بھی نہ سکے اس کا کیا؟ تو غوث اعظم فرماتے میں اگر مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہے اور مشرق میں اس کی سطر کھل جاتی ہے، میں مغرب میں رہ کر اس کو ڈھانک دیتا ہوں۔ اب آؤ کیسے ڈھانکتے ہیں، کیسے مدد کرتے ہیں، آخری اسی واقعے پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، 11ویں شریف کا مہینہ تھا، غوث اعظم کی شان بیان کر رہے تھے، تو پورا مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ ایک آدمی کونے میں آگے بیٹھا تھا اور وہ اکیلا کہہ رہا تھا حق ہے حق ہے حق ہے، الگ سر میں۔ محفل ختم ہوئی، جب لوگ آئے مصافحہ کرنے تو اس عالم دین نے اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا بیٹا سارے تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، تو اکیلا حق ہے کہہ رہا تھا، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور دراصل بات یہ ہے سارے تو سن کر سبحان اللہ کہہ رہے تھے، میں تو دیکھ کر آیا ہوں اس لیے حق ہے کہہ رہا تھا، میں تو دیکھ کر آیا ہوں۔ اب عالم کو بڑا تعجب، دیکھ کر آیا ہے؟ کیا دیکھ کر آیا؟ اس نے کہا سنیں گے میری بات سنیں گے، میرا معاملہ سنیں گے؟ بزرگ نے کہا بیان کر کیا بات ہے؟ اس نے کہا دراصل ابھی چند سال ہوئے ہیں میں مسلمان ہوا ہوں، میں مسلمان نہیں تھا، میں کمبھار برادری سے تعلق رکھتا تھا، فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ ہمارے پڑوسی گاؤں میں ہماری ہی برادری کے گھر میں ایک شادی تھی، ہم سب صبح سے تیار ہو کر وہاں چلے گئے، میری بیٹی تھی 18-20 سال کی، اس بیٹی کو ہم نے گھر پر چھوڑ دیا، ہم نے اس سے کہا کہ گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا، پانی بھرنا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، سارے کام ختم کر کے شام ہونے سے پہلے تیار ہو کر تو بھی شادی والے گھر میں چلی آنا۔ دونوں گاؤں کے درمیان کا راستہ زیادہ نہیں تھا، تھوڑا سا تھا، لیکن اس راستے میں کچھ گھنی جھاڑیاں پڑتی تھی، راستہ دونوں گاؤں کا مختصر تھا لیکن درمیان میں چھوٹا سا جنگل نما درختوں کا جھرمٹ تھا۔ میری بیٹی شام سے پہلے گھر کے کام کاج ختم کر کے غسل کر کے شادی کا نیا جوڑا پہن کر زیور پہن کر شادی کے گھر کی طرف نکلی۔ جب اس راستے پر پہنچی جو سنسان راستہ تھا، جب وہاں پہنچی تو میری بیٹی نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے میرے گاؤں کے، میری ہی برادری اور میرے ہی پڑوس کے 4 نوجوان لڑکے بھی چلے آ رہے تھے۔ تو جب ان لڑکوں کو میری بیٹی نے دیکھا تو پلٹ کر واپس گھر جانے لگی۔ تو لڑکوں نے کہا تو واپس کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں گھر جاتی ہوں۔ لڑکوں نے کہا ہم جانتے تو فلاں کے گھر شادی میں جا رہی ہے نا؟ تو اس نے کہا نکلی تو تھی شادی میں جانے کے ارادے سے، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں واپس جا رہی ہوں۔ تو لڑکوں نے کہا کس سے ڈر لگتا ہے؟ لڑکی نے کہا تم چاروں سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس آدمی نے جس کا نام غلام رسول تھا، غلام رسول کہتا ہے میری بیٹی نے کہا مجھے تم چاروں سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو لڑکوں نے کہا کہ ہم سے ڈرتی ہے؟ ہم تو تیرے گاؤں کے، تیری برادری کے، تیرے پڑوس کے، تیری جان پہچان کے، ہم سے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہم بھی شادی میں جا رہے، تجھے لے چلتے اپنے ساتھ۔ تو لڑکی کہتی کہ نہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، مجھے تو تم لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ ان لوگوں نے بڑا سمجھایا، میری بیٹی نہیں مانی، وہ بضد تھی واپس جانے کے لیے۔
آخر کار لڑکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم فلاں بھگوان کو ضامن رکھ لیتے، فلاں بھگوان کو ضامن رکھ لیتے، ہم تیری حفاظت کریں گے، تجھے کچھ نہیں کریں گے، چل ہمارے ساتھ۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ اس کا نام مت لو، ایک بار میں نے اس کو آزما کے دیکھا ہے، وہ میری مدد کو نہیں آیا تھا، تو انہوں نے دوسرے کا نام لیا۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ میں اس کو بھی آزما کے دیکھ چکی ہوں۔ تیسرے کا نام لیا، میری بیٹی نے کہا میں اس کو بھی نہیں مانتی ہوں۔ چوتھے کا نام لیا، یعنی ایک ایک کر کے ہمارے دیوی دیوتاؤں کا وہ نام لیتے رہے اور میری بیٹی سب کا انکار کرتی رہی۔ آخر کار لڑکوں نے تنگ آ کر کہا ٹھیک ہے، اگر اپنے بھگوان کو نہیں مانتی چل مسلمانوں کے اللہ کو ضامن رکھ لیتے، اب تو چلے گی۔ تو لڑکی کہنے لگی کہ میں اللہ کو ضامن کیوں رکھوں، میں اللہ کو مانتی نہیں، میں مسلمان تھوڑی، میں تو اللہ کو مانتی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا مسلمانوں کے رسول کو ضامن رکھ لیتے، مسلمانوں کے نبی کو ضامن رکھ لیتے۔ تو لڑکی نے کہا میں تو اس کو جانتی نہیں، میں تو ان کو جانتی نہیں۔ تو لڑکوں نے کہا کسی کو تو جانتی ہوگی، کسی پر تو بھروسہ ہوگا، ارے جس کو تو چاہے چل اس کو ضامن رکھ لے۔ تو لڑکی کہنے لگی اتنی ضد کرتے ہو تو سنو، میرے پڑوس میں ایک مسلمان پڑوسن رہتی، اس کی بیٹی میری سہیلی ہے، ان کے گھر میں ہر مہینے کی 11ویں کو کسی غوث پاک کی نیاز ہوتی ہے، ہر مہینے کی 11ویں کو کسی غوث پاک کی نیاز ہوتی ہے، اور میری وہ مسلمان سہیلی ہمیشہ غوث پاک کی بات کرتی ہے، ان کی بڑی تعریف کرتی ہے۔ وہ کہتی کہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا گھوڑا ہمیشہ تیار رہتا ہے، میرا تیر ہمیشہ کمان پہ چڑھا رہتا ہے، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں کھاتا ہے۔ غوث پاک کی بڑی تعریف کرتی ہے، آج موقع ہے ان کو بھی آزمانے کا، چل غوث پاک کو ضامن رکھ لیتی۔ تم نہیں مانتے، بضد ہو تو چلو غوث پاک کو ضامن رکھ لیتے۔ ان لڑکوں نے ایک دوسرے کی نگاہوں میں نگاہ ڈالی، مسکرائے، وہ کیا جانتے تھے کہ لڑکی کس کو ضامن رکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، جس کو تو چاہتی اسی کو ضامن رکھ لے۔ اب میری بیٹی غوث پاک کو ضامن رکھ کر چلی، کہتے ابھی وہ اس جنگل نما درختوں کے جھرمٹ میں پہنچی تھی، وہ چاروں لڑکے جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے وہ چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا ہم نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو ضامن رکھا، تو نہیں مانی، سن تو نے ہمارے دیوی دیوتاؤں کا اپمان کیا، ہم پہلے آئے تھے تیرا مال لوٹنے، اب مال بھی لیں گے، عزت بھی لوٹیں گے، اور کسی کو پتہ نہ چلے اس لیے تیری جان بھی لیں گے، اب تو تیار ہو جا۔ غلام رسول کہتا یہ کہہ کر ایک لڑکے نے میری بیٹی کا بال پکڑا، دوسرے نے دوپٹہ کھینچا، تیسرے نے ہاتھ پکڑا، چوتھے نے گلے میں پڑے ہار کو کھینچ کر نکالا۔ اب وہ چاروں لڑکے ایک ایک کر کے میری بیٹی کے قریب آ رہے تھے اور اس پر ظلم کرنا چاہتے تھے۔ میری بیٹی اچانک چاروں طرف دیکھنے لگتی ہے، ان چاروں لڑکوں نے کہا کس کو دیکھتی ہے، یہاں تیری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ لڑکی کہتی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً غوث پاک مدد کو آئیں گے، غوث پاک مدد کو نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر کہتا ہے غلام رسول، میری بیٹی رونے لگی، اے غوث پاک کب آؤ گے، جب سب لٹ جائے گا کیا تب آؤ گے، ابھی نہیں آؤ گے تو بھلا کب آؤ گے۔ غلام رسول کہتا ہے ابھی میری بیٹی کی زبان سے نکلنا تھا، آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا، فوراً جھاڑیاں ہلنے لگی اور پیچھے سے کوئی آنے والا کہہ رہا تھا بیٹی گھبرا مت، تیرا عبد القادر آ گیا۔ غلام رسول کہتا ہے کہ غوث پاک آئے، گھوڑے پر سوار تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، قریب آ کر آپ نے ایک وار کیا۔ غلام رسول کہتا ہے ایک وار کیا کرنا تھا، چاروں لڑکوں کی گردنیں کٹ کر زمین پر گر گئی، چاروں کا لاشر تڑپنے لگا۔ میری بیٹی نے بڑھ کر غوث پاک کے قدموں کو پکڑ لیا، غوث پاک نے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی اٹھ، چل تجھے تیرے ماں باپ کے پاس پہنچا دو۔ تو میری بیٹی کہتی ہے ماں باپ کے پاس بعد میں جاؤں گی، ارے جہاں ماں باپ نے بھی سہارا نہ دیا، اپنے ہی لوگوں نے سہارا نہ دیا، جہاں کوئی مدد کو نہیں آیا، آپ مدد کو آئے ہیں، اب آپ نے یہاں بھی بچایا ہے، آخرت میں بھی بچا لیجئے گا، اب ماں باپ کے پاس بعد میں جاؤں گی، اپنی غلامی کا پٹا پہلے میری گردن میں ڈال دیجئے۔ غلام رسول کہتا ہے غوث پاک نے میری بیٹی کو کلمہ پڑھایا، اس کے بعد گھر لے آئے، ہمارے پاس پہنچا کر گئے۔ جب میری بیٹی گھر آئی، میری بیٹی نے سارا واقعہ بیان کیا، ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم بھاگتے ہوئے جنگل میں آئے، ہم نے آ کر دیکھا تو واقعی چاروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اب
وہ کمہار غلام رسول کہتا ہے جب ہم نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اسی دن سے غوث پاک کی عقیدت دل میں بیٹھ گئی، ہم نے سب سے توبہ کر لی اور پورے خاندان نے غوث پاک کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال لیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، غوث پاک کو دل سے کوئی پکارے غیر بھی ہو تو میرے غوث پاک اس کی بھی مدد کو آ جاتے ہیں۔ پھر ہم پکاریں گے تو کیا ہماری مدد کو نہیں آئیں گے؟ پھر میں کہتا ہوں مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ ظلم کیوں ہے؟ زیادتی کیوں ہے؟ سیریا لیبیا کیوں ہے؟ برما غازہ کیوں ہے؟ یہ تباہیاں بربادیاں کیوں ہیں؟ اے مسلمانوں یہ مصیبتیں بلائیں کیوں ہیں؟ آخر یہ طوفان بدتمیزی کیوں ہے؟ یہ قرآن اور صاحب قرآن کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کیوں ہے؟ آخر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا غوث پاک آج بھی وہی ہیں، ان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ان کا گھوڑا تو آج بھی تیار ہے، ان کا تیر تو کمان پر آج بھی چڑھا ہوا ہے، ان کا نشانہ تو آج بھی خطا نہیں کھاتا۔ غوث پاک کمزور نہیں ہوئے ہیں، ہم نے غوث پاک سے اپنا رشتہ کمزور کر دیا، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا۔ ہم اللہ کے گھر کی طرف ہفتے میں ایک بار رخ کرتے، بازار پورے مہینے چکر لگاتے، دنیا کی دولت کمانے کے لیے صبح شام لگے رہتے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے فکر بھی نہیں کرتے۔ پھر بتائیے اللہ مدد کرے گا؟ غوث پاک مدد کو آئیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، ارے جو غوث اعظم اتنے طاقتور ہیں کہ غیر بھی دل سے پکار لے تو اس کی مدد کرتے ہیں، یقیناً ان کے نانا کتنے طاقتور ہوں گے۔ یاد رکھیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے، بس اتنا ہو تو کوئی جو یاد کرے دل سے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو دور کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نفس کے مطابق نہیں اللہ رسول کی رضا کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقہ طفیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میرے کریم ہم سب کو آج کی شب اس مبارک محفل کے صدقے ہم سب کو نماز پنجگانہ کا پابند بنا، غوث اعظم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔